اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ذی الحجہ کا مہینہ ایک پیغام دیتا ہے کہ ذی الحج ہے کیا اور کس لیے ہر سال میں یہ قربانی کا مہینہ آتا ہے. یہ قربانی کا مہینہ ہر سال آتا کیوں ہے؟ اس کو غور سے بیٹھ کے سوچیں. یہ ہمارے لیے حفاظتوں کے پیکج لاتا ہے، برکتوں اور رحمتوں کی اور خیروں کی ایک ترتیبیں اور حیرت انگیز نظام لاتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا مہینہ، یہ ذی الحج کتنا اہم ہے، تو جس نے قربانی کرنی ہے وہ بھی، اور جس کی قربانی نہیں ہے، یعنی اس پہ واجب نہیں، فرض نہیں، صاحب نصاب نہیں، مالدار نہیں، وہ بھی اتنا اس کا انتظار کرے، اتنا انتظار کرے کہ لوگ اس کو دیوانہ کہنا شروع کرتے ہیں. ایک حدیث سناؤں آپ کو. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنا شروع کر دیں. پاگل کہنا شروع کر دیں. ایک صاحب نے مجھے اس کا ایک تجربہ بتایا. اس نے کہا میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. اب جو بھی دیکھتا بندہ، ہر بندہ میرے سے ادب کرتا، یہ تو مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے اور تسبیح کرتا رہتا ہے اور مالی کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ ذکر کے دوران تو لوگ مجھے کچھ نہ کہتے. جب میں ذکر سے اٹھتا کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا، کوئی بچے کو دم کراتا، کوئی گریبان کھول کے کہتا جی ایک پھونک تو مار دے. لوگوں کے ہاں میری عزت ہونے لگی، میرا وقار اور میری شان و شوکت بڑھنے لگی. اب میں حیران، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا. حدیث میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ پاگل کہنے لگے. لوگوں نے تو تمہیں عزت دینی شروع کر دی، وقار، شان و شوکت. اب میری عقل حیران. سب کمال، سب نظام سچا ہے، کہیں میرے کرنے میں کمی ہے؟ نظام تو سارا سچا، اللہ اس کا حبیب سچا ہے، تو میرے کرنے میں کمی ہے. اب میں یہ سوچنے لگ گیا کہ لگے ہوا یہ. ایک بابا جی ایک دفعہ مجھ سے دعاؤں کا کہہ کے فرمانے لگے، بھلے مانے سا جوان لگتا ہے پر اکیلی اپنی قبر کی فکر کیے ہوئے ہے، امت کا فکر نہیں کر رہا. کبھی کبھی یہ جو مسجد میں آتے ہیں نا، ایک لمحہ ایسا کیا کر، ان کو بیٹھ کے کہا کر یہ بھی ذکر کر لیا کریں. پھر جتنے بھی ذکر کریں گے تجھے بھی ثواب ملے گا، انہیں بھی ملے گا، اور ان سب کا سارا تجھے ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو بابا جی نے کوئی ایسی بات بتائی، مجھے دل کو لگی اچھی بات ہے کہ میں تو اکیلا میں ہی ذکر کر رہا ہوں، میں نے کملی والی کی امت کا فکر کیا ہی نہیں. ختم نبوت کے صدقے کوئی نبی تو آئے گا ہی نہیں، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے. ویسے اس طرح کی ایک بات بس میرے اندر ایسے چپ گئی. اب میں ذکر کرتا، صرف میں نے ایک نماز کے اوقات ایسے رکھے تھے کہ نماز کے بعد ایک تو بندوں کو ایسے میرے ساتھ جو کوئی بیٹھ جاتا نماز میں تو اس کو لے کے بیٹھ جاتا
कहता जिक्र किया करो, तस्बीह तुम भी किया करो, तुम भी बैठ के कुछ वक्त अल्लाह को दिया करो। लोगों ने कहा अच्छी बात है, उनको फायदे बताता, नफे बताता। अब ये कहानी खत्म हो रही है, यहां जरा गौर से सुनिए। अब मेरे कहने के लाने पे 2-3 बंदे और भी, कोई थोड़ा सा वक्त मस्जिद में देने लग गए, किसी कोने खुदरे में बैठ के अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब मुझे एहसास हुआ तो काम तो बहुत अच्छा है कि मेरी वजह से कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की याद में, हुजूर के दरूद पाक में, किसी तस्वीर में लग गया। कोई 2-3 हफ्ते गुजरे थे, एक बूढ़ी खातून आई अपने बेटे को साथ लेके, आज के मुझ पे बरस पड़ी। खुद तो घर से फारिग है, पागल है और वेला है, कमला है, दीवाना है, और तूने लोगों को भी खराब करना शुरू कर दिया है। खूब मुझे बेइज्जत किया। अच्छा खासा मेरा बेटा जो है वो घर में मेरे साथ बैठता था, ये करता था, तूने उसको उठा के मस्जिद में बैठा दिया। मैं बेटा कहता हूं कहां है बेटा? अम्मा इतनी देर मस्जिद में बैठ के मैंने अल्लाह का जिक्र किया था। अब जो मुझे उसने कहने लगे माई ने बेइज्जत किया, उधर माई मुझे बेइज्जत करे, उधर मैं कहूं सदक या रसूल अल्लाह। मुझे कोई गुस्सा ही ना। क्यों? मालूम हुआ कि मंशा नबूवत, मेरे कमली वाले की मंशा जो थी वो ये थी कि अल्लाह का जिक्र इतना करो, इतना करो, इतना करो, यानी खुद भी और लोगों को अल्लाह की मोहब्बत और इश्क मुस्तफा और मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पे इतना लगाओ कि लोग तुम्हें पागल, दीवाना और पता नहीं क्या क्या बातें तुम्हारे ऊपर करने लग जाएं। और कहा कि वो जो लोगों ने मुझ पर बातें की, फिर समझ आई कि हदीस ये थी। मैंने तो गार में बैठ के, मस्जिद के कोने में बैठ के जिक्र शुरू किया, लोगों ने मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी, और इज्जत और इज्जत और इज्जत। हमारे एक हाफिज साहब है दोस्त, यहां अल फलाह मस्जिद में कहने लगे, जुमे की नमाज के बाद, असर के बाद 80 दफा दरूद पाक जो बंदा पढ़ता है उसके 80 साल के गुनाह माफ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। मैं जुमे की नमाज पढ़ के ये पढ़ने बैठ गया, हर जुमे पढ़ने बैठ गया, एहतमाम से, सर झुका के, ध्यान से पढ़ने बैठ गया। लोगों ने मेरी इज्जत शुरू कर दी और मुझे सलाम, अदब, एहतराम। वो लोग जो पहले तवज्जो ही नहीं करते, 1-2 मिनट आगे पीछे सुई हो जाए तो बोलना शुरू कर देते थे। मैंने उनसे कहा, नहीं, मुझे कहने लगे कि आप मेरे शेख हैं, ये रियाकारी तो नहीं होगी? मैंने कहा रियाकारी नहीं है, सिर्फ एक काम कर लिया करें, हफ्ते में एक दिन 1-2 नमाजियों को इसी जिक्र का कह दिया करें, और जो बेनमाजी हैं उन्हें मोहब्बत प्यार से नमाज का कह दिया करें, तो आपकी इस जिक्र में जान बढ़ जाएगी और जो रियाकारी का खतरा है वो खत्म हो जाए। कहने लगे ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद मुझे मिले, कहने लगे जी वो बैठने वाली हालत ठीक थी, ये ठीक नहीं है। क्यों? कहने लगे मैं जो बैठ के जिक्र करता, तस्बीह पढ़ता था, लोगों में बहुत अदब और एहतराम था, और जब से मैंने लोगों को कहना शुरू किया तो लोगों ने अनोखी बातें करनी शुरू की, और ऐसी बातें हैं मैं उनका भला सोच रहा हूं और वो मेरे साथ अजीबोगरीब रवैया उनका। मैंने कहा यही मिजाज नबूवत है। अब मैंने उनको मिसाल दी और आपको भी देता हूं, आप भी कभी कभी घबरा जाते हैं। मेरे आका मेरे हुजूर जब गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते थे तो लोगों ने आपके लकब रखना शुरू कर दिए। किसी ने सादिक कहा कि कायनात में सच्चों के सच्चे ये हैं और थे भी और हैं भी। किसी ने अमीन कहा, किसी ने बरकत वाला कहा,
اور کسی نے یہاں تک کہا کہ ہمارے حجر اسود کا جو جھگڑا ہے وہ حضور ہی نمٹائیں گے. اور جب میرے وہی آقا کے لوگوں کو کہنا شروع کیا، وہی جو صادق اور امین کہنے والے تھے، انہوں نے آخری درجے کی مخالفت شروع کر دی. اور میرے حضور کو نعوذ باللہ پاگل بھی کہا، نعوذ باللہ جھوٹا بھی کہا، نعوذ باللہ آپ کو جادوگر بھی کہا، جادو کر دیتے ہیں، جنات چھوڑ دیتے ہیں. تو بات چلی تھی اس مہینے کی. کون سا مہینہ؟ ذی الحج کا مہینہ. اس کو اگر اس کے پیکج کا پتہ چل جائے نا، آپ پہلے سے تیاری کریں. ہاں، کیوں؟ اس میں ہڈیوں کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں خون کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں گوشت کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں کھال کا پیکج علیحدہ ہے، اس میں سری پائی کا پیکج علیحدہ ہے. ابھی یاد رکھیے گا، میں بھول جاؤں تو یاد دلائیں کہ جی آپ ایک پیکج ہمارا کھائے جا رہے ہیں. آپ تو حیران ہو جائیں گے. جو مالدار لوگ ہیں نا، وہ فوراً بڑے بڑے ڈیپ فریزر خرید لیں. انورٹر نہ خریدنا، میں نے تجربہ کر لیا ہے. وہ طواف کر رہا تھا تو دو مائیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ میں نے کپڑا اس ریٹ پہ خریدا، کیونکہ لسٹ بنا کے آتے ہیں ہم، یہاں سے جاتے ہیں. اور دوسری نے کہا میں نے کپڑا اس ریٹ پہ خریدا. دوسری کہنے لگی ہاں نہیں پہنا میں تو لٹی گئی. انورٹر نہ خریدا، لٹی جائے گی پہنا. یہ فریزر نہ خریدنا. اگر دیر بعد گوشت رکھنا ہے، اس میں ایک بار کیا سنا، یہ میرا قربانی کا پہلا پیکج شروع ہو رہا ہے. اماں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گوشت دوپہر ہو گئی، گوشت بانٹتے بانٹتے بانٹتے، میں تھا، بھائی صاحب تھے، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا تھا، آ رہا جا رہا. ایک جگہ گیا تو دیکھا کہ ایک دوپہر تھی، گرمی تھی، ایک سبزی والی کی دکان ایک بندے نے کھلوائی ہوئی تھی اور اس سے باسی سبزی لے رہا تھا. میں ٹھہر گیا. آج کا دن گوشت وافر ہے اور باسی سبزی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کا گوشت؟ یہ دوپہر تک انتظار کیا، کسی نے نہیں دیا. اب بچوں کو روٹی تو کھلانی ہے. اس طرح کی باتیں سنی خاموشی سے. میں جہاں کا گوشت لے کے جا رہا تھا وہاں کا گوشت دیا اور اماں کو آ کے عرض کی. اماں فرمانے لگی، اماں ان کے گھر کو جانتی تھی. کہنے لگی طارق مجھے تو یاد ہی نہ رہا. بڑی سی تھالی گوشت کی بھری، چھوٹا گوشت ہی بناتے تھے قربانیاں والد صاحب رحمت اللہ علیہ، شروع سے چھوٹے جانور ہی کرتے تھے. اب بھی تو بڑی سی تھالی بھری، میں جلدی جا کے دے گا. میں خیر بھاگ گیا، وہاں جا کے دے آیا. مجھے لے کے آج بھی ان کی آنکھوں کی آبدیدگی، یعنی آنکھوں کے آنسو مجھے یاد ہے. انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں وہ انسان بھولتا نہیں. مجھے یاد ہے، کہنے لگے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا. ایک وقت میرا بھی تھا، اس طرح تھالیاں بھر بھر کے میں دیتا تھا. حالات میں آ گیا ہوں، گردش میں آ گیا، کرائسس میں آ گیا. گردش دورہ ذرا تھم تھم کے چلا کر حالات میں آ گیا، اور اب میں کچھ نہیں دے سکتا. سب سے پہلا پیکج ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. اور اگر اللہ نے آسانی دی ہے، چپ کر کے گوشت کے پیکٹ بنائیں شاپر میں اور فریج 1 2 3 ڈیپ فریزر بھر کے رکھ دیں. مہینہ ڈیڑھ کے بعد دینا شروع کریں، پھر مزہ اور ہے.
کیوں؟ آپ غریب کے گھر دے کے فارغ ہو گئے. میرے پاس مجھے یاد ہے اماں کے پاس بعض غریب عورتیں شاپر لاتے تھی، یہ ہمارا گوشت تو اپنی فریج میں رکھ دے، ہمارے پاس فریج نہیں ہے، لوگ دے کے جاتے ہیں. اچھا وہ فن ختم ہو گیا جو فن میں نے خود دیکھا اپنی نانی اماں کو، جو فن میں نے خود دیکھا کہ وہ گوشت کو سکھا لیتے تھے دھاگے میں پرو کے، اور وہ سال 2 سال 3 سال کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ایک فن تھا. وہ ختم ہو گیا. جب سے فریج آیا اس دن سے ایک تو بخل آیا، سخاوت ختم ہو گئی، اور دوسرا وہ فن ختم ہو گیا، سارا فن ختم ہو گیا. اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو گوشت کے صدقے کا ثواب، قربانی کا علاج ہے، غریب پروری کا علاج ہے، گوشت کا ثواب ملے گا اور بہت زبردست ملے گا، بہت ملے گا. اور اگر اپنا گوشت بچانا چاہتے ہیں، اگر اپنا گوشت بچانا چاہتے ہیں کہ آپ کے گوشت کو ہیپاٹائٹس نہ کھائے، کینسر نہ کھائے، آپ کا گوشت گردے کی شکل میں پتھری نہ کھائے، ڈائلیسس نہ کھائیں، گردے فیل ہونا نہ کھائیں، آپ کے گوشت جگر کی شکل میں اس کو کوئی روگ، کوئی کینسر، کوئی تکلیف، کوئی جگر کی بیماریاں یا کان نہ کھائے، آپ کا گوشت دماغ کے بھیجے کی شکل میں، دماغ کی شکل میں، مغز کی شکل میں اس کو کمزوری، ویکنس، ضعف نہ کھائے، آپ کا گوشت آنکھوں کی شکل میں اس کو کوئی روگ نہ کھائے کہ اندھا کر دے، آپ کا گوشت گھٹنوں کی شکل میں، پنڈلیوں کی شکل میں، زبان کی شکل میں. فیصل آباد کی ایک خاتون آئی، اٹک اٹک کے بول رہی تھی، کہنے لگی میری زبان پہ کینسر ہو گیا ہے، چند ہی دنوں کے بعد یہ زبان کاٹ دی جائے گی اور پھر میں بول نہیں سکیں گے ساری زندگی کی. رو رہی تھی، رو رہی تھی. اس کا علاج انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہ کاٹا تو پھر پورے زبان اور پورے جسم اور پورے دماغ پہ کینسر پھیل جائے. میں نے انہوں نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر کینسر کا علاج ہے کمال ہے، اور اس کو آپ پڑھیں اور پڑھیں ایسے وجدان سے. اچھا اب مجھے خود بتائیں، ہمارا گوشت کا پیکج چل رہا تھا، یاد رکھیے گا، میں گوشت کے پیکج سے زبان کی طرف آیا ہوں تو اچانک یہ واقعہ یاد آیا ہے. آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں کہ جس کو کہا جائے کہ ہفتے کے بعد تیری یہ زبان کاٹ دی جائے گی اور زندگی بھر تو گنگا اور اشاروں سے باتیں کرے گا، اور ہاں ایک شکل میں تیری زبان بچ سکتی ہے اگر یہ ایوب علیہ السلام کی دعا کو پاگل ہو کے پڑھ. مجھے آپ سچ بتائیں اس سے بڑا کوئی پاگل ہوگا؟ اور کتنی وجدان سے پڑھے گا، وہ کتنے درد سے پڑھے گا، اور وہ کتنے ذوق سے پڑھے گا، اور وہ کتنی کیفیات سے پڑھے گا. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خاتون آئی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی زبان ٹھیک ہو گئی. اور پہلے وہ بول رہی تھی لکنت میں کیونکہ زبان پہ زخم تھے، اب وہ بالکل صحیح بول رہی تھی جیسے بولتے ہیں. فیصل آباد کی پنجابی ایک مخصوص پنجابی ہے، لاہور سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، وہی بول رہی تھی. آپ جو گوشت لوگوں کو دیں گے، آپ جو گوشت لوگوں کو دیں گے، آپ کا گوشت بچے گا، گوشت کی بدلے گوشت بچے گا. زبان بھی گوشت کی ہے، گوشت کے بدلے گوشت بچے گا.